اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دینے کا دن ہے۔ آج کے دن جتنے لوگ سچے ہیں ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ سورہ مائدہ کا آخری حصہ ہے اور قیامت کے دن کا خلاصہ اور حاصل بھی یہاں پر مذکور ہے کہ قیامت میں جتنی بھی تفتیش ہوگی، حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، تو اس کے بعد انبیاء کرام ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی اور انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے لوگوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ صدق عام طور پر ایسے چیز کو کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق ہو۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اگر وہ واقعے کے مطابق خبر ہے تو اس خبر کو سچی کہا جاتا ہے، اگر واقعے کے مطابق نہ ہو تو اس کو جھوٹی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق قول کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پر، لیکن قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، اعمال کے ساتھ بھی ہے اور اقوال کے ساتھ بھی ہے، کہ وہاں پر ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جن کے عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال بھی درست ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اقوال بھی درست ہوں گے، تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے مشکوٰۃ شریف میں، من تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوب زور، کہ جس آدمی نے کسی ایسی صفت کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، کسی ایسی بات کا دعویٰ کیا کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن لیے ہیں۔ اور عام طور پر ہم گفتگو میں اپنی تعریف، اپنی مدح سرائی کرتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اگر آدمی ایسی بات کہتا ہے جو اس میں واقعے کے اندر موجود نہیں ہے، کہ میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، میرے اندر یہ فعل پایا جاتا ہے، یہ عمل میرے اندر موجود ہے، واقعے میں موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ کے جوڑے سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ صفت اور اعمال ان کا بھی کذب اور صدق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بات بھی واقعے کے مطابق ہونی چاہیے، اعمال بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے اور عقائد بھی ہمارے درست ہونے چاہیے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ان العبد اذا صلی فی العلانیۃ فأحسن وصلى في السر فأحسن قال اللہ تعالی هذا عبدی حقا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جس وقت سب کے سامنے نماز پڑھے تو اچھے طریقے سے نماز پڑھے، اور جس وقت وہ تنہائی میں نماز پڑھے تو پھر بھی اسی طرح سے اچھی نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا صحیح بندہ ہے، سچا بندہ ہے۔ تو نماز صحیح پڑھنا تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو نماز صحیح پڑھنے کو بھی صدق سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ نماز عمل ہے، قول نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقائد بھی درست ہونا ٹھیک ضروری ہیں، اعمال بھی درست ہونا ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوال کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہمیں متقی ہونے کا حکم دیا گیا ہے
کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، متقی لوگ ہی قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ اور متقی بننے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے قرآن پاک میں ہی، کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، جو اقوال کے بھی سچے ہیں، اعمال کے سچے ہیں، کردار کے سچے ہیں، اور اسی طرح عقائد کے سچے ہیں، صحیح لوگ، سچے لوگ ہیں۔ ان کے پاس رہنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے پاس وقت دینے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، طہارت آتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بتایا کہ اس وقت سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچائی کو حاصل کریں۔ اور سچائی کی تفصیل عرض کر دی ہے کہ سچائی سے مراد صرف اقوال کی سچائی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی درست ہونے چاہیے، اور عقائد کا درست ہونا تو سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو جو سچے ہوں گے تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان کے لیے ایسی جنت ہوگی، ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ نیچے سے نہریں بہنے کا عام طور پر مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع میں ان کے محلات، ان کے باغات اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہ بنائیں کہ نیچے سے پانی بہہ رہا ہو، گزر رہا ہو، اور دنیا میں بھی ایسے محلات موجود ہیں، اور وہاں پر تو بنانے والی اللہ کی ذات ہوگی، تو وہ کیسے ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور دریاؤں، سمندروں کے کنارے پر اگر محلات بنے ہوئے ہوں، سامنے سے پانی گزرتا ہو، تو اس کے لیے بھی تحت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ دونوں صورتیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے محلات بھی عطا کریں جو دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر ہوں، اور ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ان میں ایک اپنی جاذبیت ہوتی ہے، اور باقاعدہ پانی کے اوپر ان کے محلات بنا دیے جائیں، ان کے باغات لگا دیے جائیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رضا کا اعلان کریں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو، ویسے تو جنت میں داخل ہونا ہی اللہ کی رضا کی علامت ہے، کہ وہ مقام ہی اللہ کی رضا کا مقام ہے، وہاں پر جائیں گے ہی وہ جن سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن پھر باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے اور اعلان کریں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور بندوں کو بھی اتنا عطا کریں گے کہ وہ بندے بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ جنت میں تو سارے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہوں گے، اور صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے کہ سبحان اللہ، کہ دنیا کے اندر ہی وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، کہ دنیا میں ہی اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اکثر نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ٹاٹ کے لباس میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج کر پوچھا تھا کہ کیا آپ اس حال میں ہم سے راضی ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور ظاہر ہے کہ سوائے رضا کے اظہار کے بندے کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص کیفیت تھی۔ تو صحابہ کرام کی خاص شان بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال جنت میں سبھی کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور اس سے جنتیوں کو بے حد مسرت اور خوشی بھی ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن،
آسمان و زمین کی ساری بادشاہی اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے ان کی بھی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کو مالکانہ حقوق حاصل ہیں، مالکانہ تصرف کا حق حاصل ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہم طرح کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں۔